تو آج جو ہے نماز کی آخری 2 رکعتوں کے بارے میں چند مسائل آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے، جو ہیں تیسری رکعت اور چوتھی رکعت۔ تو لہٰذا نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں انسان کے پاس 3 آپشنز ہوتے ہیں، 3 کاموں میں مخیر ہے، وہ اختیار ہے اسے، یا جو ہیں تسبیحات 4 پڑھیں 3 مرتبہ، یہ ایک نماز کی تیسری رکعت میں، نماز کی چوتھی رکعت میں، قیام کی حالت میں 3 دفعہ تسبیحات 4 پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 دفعہ پڑھیں، اور یا پھر تسبیحات 4 1 دفعہ پڑھیں، یہ بھی اس کی مرضی ہے، اسے اختیار ہے، 1 مرتبہ واجب ہے، 3 مرتبہ مستحب ہے، یا پھر تسبیحات 4 کی جگہ سورہ حمد کی تلاوت کریں، یہ بھی اسے اختیار ہے۔ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات کی جگہ سورہ حمد بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب چاہے آپ تسبیحات 4 پڑھیں یا آپ سورہ حمد پڑھیں، آہستہ پڑھنا ضروری ہے، آہستہ سرگوشی والی آواز میں پڑھنا ضروری ہے۔ اور جہاں پہ فقہا نے فتویٰ دیا کہ نماز فجر و نماز مغرب و عشاء میں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، وہ پہلی 2 رکعتوں کے حمد و سورہ سے مختص ہے، باقی چیزوں کے بارے میں نہیں ہے۔ نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، مغرب، عشاء اور فجر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ حمد اور دوسرا سورہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، باقی تمام چیزیں آپ آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو بلند آواز سے پڑھنے کا اور آہستہ پڑھنے کا ہے، وہ ان نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں ہے، اور اسی طرح جو ہے ظہرین میں پہلی 2 رکعتوں میں آہستہ پڑھنا حمد و سورہ واجب ہے۔ تو بلند آواز میں پڑھنا فجر اور مغرب و عشاء میں پہلی 2 رکعتوں میں حمد و سورہ سے متعلق ہے۔ یہ آخری 2 رکعتوں میں، نماز مغرب کی تیسری رکعت میں، نماز ظہر مثلا ظہرین اور مغربین کی چوتھی رکعتوں میں بھی، تیسری اور چوتھی رکعتوں میں چاہے تسبیحات 4 پڑھیں، چاہے آپ سورہ حمد پڑھیں، آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان سفر میں ہو یا وطن میں ہو، یعنی مسافر ہو جس کی نماز قصر ہے، چاہے وہ وطن میں ہو کہ قصر نہیں ہے، نماز مغرب وہی 3 رکعتیں رہتی ہیں، کمی بیشی اس میں نہیں ہوتی ہے، چاہے انسان مسافر ہو یا نہ ہو، یعنی نماز مغرب کبھی قصر نہیں ہوتی، وہی 3 رکعتیں ہی پڑھنی ہوتی۔ اسی طرح نماز فجر بھی کبھی قصر نہیں ہوتی ہے، سفر میں، حضر میں، دونوں میں 2 رکعت ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جماعت میں آ جائے تو امام جماعت کی تیسری رکعت ہوگی یا چوتھی رکعت ہوگی، اقتدا کر سکتے ہیں تیسری رکعت چوتھی رکعت میں۔ اب اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر انسان اقتدا کرے تو اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ امام قیام کی حالت میں ہے، تسبیحات 4 پڑھ رہے ہیں یا سورہ حمد تیسری چوتھی رکعت میں، اس وقت اقتدا کرے تو انسان پر حمد و سورہ پڑھنا لازم ہے۔ انسان جب وہ، چونکہ امام تو حمد و سورہ نہیں پڑھ رہا، وہ جو حمد پڑھ رہا ہے تیسری چوتھی رکعت، وہ کافی نہیں ہے، تو اسے جو ہے حمد و سورہ خود سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر اسے احتمال ہو کہ حمد اور سورہ دونوں نہیں پڑھ سکتا، صرف سورہ حمد پڑھنے پر اکتفا کر سکتا ہے۔ یہ پہلی حالت ہے کہ امام کی تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں اقتدا کیا، سورہ حمد خود پڑھے، جب امام رکوع میں جائے یہ بھی رکوع میں جائے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ امام تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں رکوع میں گیا ہو، اس وقت بھی آپ اقتدا کر سکتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ اقتدا کریں گے، جماعت کی نیت کریں گے، تو آپ براہ راست رکوع میں جائیں گے، حمد سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔
لہٰذا جہاں آپ کو اندازہ ہو، احتمال ہو، گمان ہو کہ اگر میں نے قیام کی حالت میں اقتدا کیا تو حمد و سورہ پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا، اس وقت احتیاط یہ ہے کہ انسان انتظار کرے کہ امام رکوع میں جائے تب اقتدا کرے، نیت کرے، تکبیرۃ الاحرام پڑھ کر سیدھا رکوع میں امام کے ساتھ جا ملے، یہ احتیاط ہے۔ تو یہ بعض فقہا نے فرمایا کہ نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں ہو امام جماعت تو رکوع میں اقتدا کرنا بہتر ہے، چونکہ قیام کی حالت میں گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ یہ کہ اتنا حمد پورا پڑھ سکتے ہیں، سورہ جلدی میں پڑھے غلط بھی ہو سکتا ہے اور توجہ بھی نہیں ہوتی، تو بہتر ہے ریلیکس بیٹھ جائیں، جب امام رکوع میں جائیں اللہ اکبر جائیں رکوع میں امام کے ساتھ، حمد سورہ وہی جو امام نے خود پڑھا کافی ہے۔ تو لہٰذا اگر مأموم کو پتہ ہو کہ اقتدا کرنے کی صورت میں اور حمد سورہ پڑھنے کی صورت میں رکوع تک نہیں پہنچ سکوں گا تو پھر جو ہے بنابر احتیاط مأموم کو صبر کرنا چاہیے کہ امام رکوع میں جائے تو فوراً وہ رکوع میں جائیں۔ پھر اگلی رکعت میں چونکہ امام کی چوتھی رکعت ہوگی تو آپ جو ہے سورہ حمد پڑھیں، دوسرا سورہ بھی پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتا صرف سورہ حمد پڑھیں، اگر وہ بھی پورا نہ کر سکا جہاں تک پہنچے رکوع میں امام سے ملیں، چھوڑ دیں اور جائیں رکوع میں امام کے ساتھ ملیں۔ اور صاحب کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اگر رکوع میں تھوڑا لیٹ پہنچے گا اور انسان رکوع میں جائے اور امام اسی وقت سر اٹھا لے، جی ہاں، تو اس وقت کیا امام رکوع میں ہو اور آپ پہنچے یہ کافی ہے، پھر بے شک امام اٹھے، آپ نے امام کو رکوع میں پا لیا ہو تو آپ کی نماز درست ہے، ورنہ آپ کی نماز فرادہ ہو جائے گی۔